تو سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ صدق اللہ العظیم۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا سنے یزید، تو کیا سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ میرے حسین نے جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا ہے، تو تخت پر بیٹھ کر بھی ہار گیا ہے، میرا حسین نیزے پر چڑھ کے بھی جیت چکا ہے۔ فرمایا حسین نے آج جیت اور ہار کا مفہوم تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے تیری بادشاہت ہمیشہ رہے گی؟ فرمایا یہ چند دن کی بادشاہت ہے، یہ چند دن کا تخت ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یاد رکھ قیامت تک میرے بھائی حسین کا نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ کر لوگ اپنے بچوں کو چوما کریں گے۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو آج تخت پر بیٹھا ہے، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے کے اندر امام منبر پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی حسین کا نام نہ لے۔ فرمایا آج حسین نے جیت اور ہار کا مفہوم بدل کے رکھ دیا۔ حضرت سیدہ زینب جب یہ تقریر کی یزید کے دربار میں، تو اس دربار کے اندر ایک صحابی رسول کھڑے تھے، حضرت نعمان بن بشیر ان کا نام تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کے بالکل برابر میں ایک اور صحابی رسول کھڑے تھے، نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کا ہاتھ پکڑ کے نابینا صحابی رسول کہتے ہیں نعمان ذرا یہ بتاؤ یزید کے دربار میں علی آ گئے ہیں کیا؟ تو حضرت نعمان بن بشیر رونے لگے، کہنے لگے علی نہیں آئے، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، اور دربار یزید میں وہ زینب کا خطاب لگتا یوں تھا کہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔